ہمارے بھائی چارے کو ہمارے ملک کی فضا کو خراب کرتے ہیں۔ ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا، جس طرح آپ کو پتہ ہے گوادر میں ہمارے 7 مزدور مارے گئے۔ اسی طرح پروپیگنڈا کہ یہ جو ہیں انٹیلیجنس اداروں کے وہ ہیں لوگ ہیں۔ ہم نے اپنے تمام اداروں کو، تمام خفیہ اداروں کو، CTD سب کو کہا کہ اس چیز کو ہم بالکل برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے غریب شہری لوگ ہر دن ان دہشت گردوں کا شکار بنے۔ تو ہم نے ان کو سخت آرڈرز اور ٹاسک دیا تھا کہ ہمیں ہر حالت میں یہ قاتل چاہیے۔ ابھی ہم اپنے مزید لوگوں کو قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ تو ہمارے تمام اداروں کو میں مبارکباد دیتا ہوں، CTD جن سب نے کوشش کر کے حکومت کے جو آرڈرز ہیں اور ان کی جو اپنی ذمہ داری ہے ان کو نبھایا، اور بالآخر وہ گوادر میں جو مزدور قتل ہوئے تھے بچاؤ کے لیے کرتی ہے۔ تو ان کے بیانات سامنے آ گئے، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کو آرڈرز دیے گئے تھے کہ ان کے مطابق ہم نے ان کو مارا ہے۔ ان سے وہ بندوقیں بھی برآمد ہوئے ہیں، ہتھیار بھی برآمد ہوئے ہیں۔ ان کے بقول نہ یہ ہمیں کہا گیا ہے کہ کسی ادارے کے لوگ ہیں، نہ یہ کسی کے لیے کام کرتے۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ ادھر جو بھی پنجابی آتا ہے، پنجابی مزدور، آپ نے اس کو مارنا ہے، آپ نے اس کو قتل کرنا ہے۔ باقی نہ اس سلسلے میں ہماری وہ تھی کوئی انٹیلیجنس اداروں پر وہ تھا۔ تو یہ ہم اپنے لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں، ہم اپنے عوام کو کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی پاکستان کو بنانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ پاکستان نے بہت سفر کیا ہے، ہمارے لوگوں نے بہت سفر کیا ہے۔ ہمیں ایک چیز سمجھ لینی چاہیے، یہ ہمارے حقوق کے لیے نہیں لڑ رہے، یہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کرنے اور ہمارے ملک کو دشمن قوتوں کے مطابق چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر ان کے مزید تفتیش سے پتہ چلا کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ جو ایکشنز کرتے ہیں، جو دہشت گردی کرتے ہیں، اس میں جو ہے آپ سب سے پہلے ہمیں انفارم کر کے، اور ہمارے ساتھ ساتھ آپ سوشل میڈیا میں ایک نام سے ہے کوئی باؤٹ بلوچ، اس کو جو ہے آپ بھیج دیں تاکہ وہ سوشل میڈیا میں فوراً اس کو دے دیں۔ تو اگر سوشل میڈیا میں بھی ہم کبھی کدھر کوئی چیز سختی کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی یہی دہشت گرد عناصر ہوتے ہیں جن کی روک تھام اور آپ کی زندگی کے لیے ہم یہ چیزیں کرتے ہیں۔ تو ابھی وزیر اعلیٰ صاحب، حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ ایک دہشت گرد لوگ ہیں، ان کو ہمارے حقوق سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ حقوق جس کو چاہیے، ابھی ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب بلوچستان کے زمینداروں نے جو ہڑتال کی تھی، اس ہڑتال میں ہمارے 70% لوگوں کا دار و مدار آپ کو پتہ ہے زراعت پر ہے۔ وہ خود یہاں سے گئے اور فیڈرل گورنمنٹ سے ان کے لیے 50 ارب روپے کی منظوری کرائی۔ حقوق کی جنگ اس کو کہتے ہیں کہ آپ جا کر اپنے لوگوں کے، یہ کہ آپ کسی غریب کو مارے، کسی مزدور کو جو وہاں سے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے بلوچستان آیا ہے، بلوچستان کے لوگ وہاں جاتے، اس کو ہم سب لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے حقوق کی جنگ نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کو دہشت گردی میں پھیلانے اور دشمن کے مذموم مقاصد کو پورے کرنے کی جنگ ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر میں اپنے تمام اداروں کو مبارکباد دیتا ہوں، CTD کو، کہ جس طرح انہوں نے ان غریب مزدوروں کے قاتلوں کو پکڑا ہے۔ انشاءاللہ مزید میں اپنے بھی تمام آفیسرز سے بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بالکل مزید سفر کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، ابھی سب نے اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں۔ جدھر جو حقوق کی بات کرے گا، جو بلوچستان کی حقوق کے حوالے سے بات کرے گا، ہم 2 قدم آگے ہوں گے، ہم اس کے لیے ہر جگہ جائیں گے۔ لیکن یہ جو بندوق کا استعمال، یہ اپنے غریب نیتے لوگوں کو مارنا، اپنی فورسز کو مارنا، خاص کر ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے، جس میں بیان میں آیا گیا کہ آپ ان فورسز کو ٹارگٹ کریں۔ ہم اپنے فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اس دہشت گردی کی جنگ میں، اور جو بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کو ہم انشاءاللہ اس کی اوقات دکھا دیں گے۔ سر، یہ جو گرفتار ہوئے ہیں، ایک تو یہ بتائیں کہ کہاں سے گرفتار ہوئے ہیں، دوسرا صرف یہی 2 ہیں یا اور مفرور بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تربت، اور پھر جو نوشکی میں اسی نوعیت کے جو واقعات ہوئے اس میں کیا پیش رفت ہے، ان کی ملزومات کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیں، یہ انٹیلیجنس بیس آپریشن کی ہے ہمارے تمام اداروں نے۔ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں
جو جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے استعمال کی گئے ہیں، کیونکہ تفتیش چل رہی ہے ان چیزوں کو، عدالت میں یہ چیز جانی ہے تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، تو اس میں کچھ جدید اس کو ٹیکنالوجی کو استعمال کیا گیا ہے. اور جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ابھی ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو اس طرح دہشت گردی کے حوالے کرنے نہیں دیں گے، دہشت گردوں کے حوالے کرنے نہیں دیں گے. جدھر واقعہ ہوا ہے نوشکی کا، آپ نے کہا تربت مچ، یہ گورنمنٹ نہیں آئی ہے. جب گورنمنٹ نہیں آتی ہے بہت سی چیزوں کو پہلے آپ نے سنبھالنا ہوتا ہے. تو ابھی میں ان سب چیزوں کے وزیر اعلیٰ صاحب کے حکم کے مطابق دیکھنا ہے، اور غفلت برداشت کرنے والے اور دہشت گرد جو عوام کے جان و مال میں غفلت برداشت کریں گے ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، اور جو دہشت گرد ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. جی میں اس میں صرف آپ کے سوال کے، دونوں دہشت گرد بی ایل اے سے ہیں، دونوں گوادر سے گرفتار ہوئے ہیں، اور ایک جو لڑکا ہے وہ اسی علاقے کا سربندر کا ہی رہنے والا ہے جہاں پہ ان مزدوروں کو شہید کیا گیا تھا، مارا گیا تھا. اور نوشکی کی جہاں تک بات ہے اس پہ ہوم منسٹر صاحب اور سی ایم صاحب اب تک 3 میٹنگز کر چکے ہیں، اور میں آپ کو یہاں یہ ضرور بتاؤں گا کہ گروپ اس کو آئیڈینٹیفائی ہو چکا ہے. جو لوگ اس کے اندر انوالو تھے، جو فیسیلیٹیٹرز تھے، جو نوشکی کے رہنے والے تھے، وہ کہاں سے آئے، کس روٹ سے آئے، وہ چیزیں بھی آئیڈینٹیفائی ہوگی. انشاءاللہ بہت جلد ہوم منسٹر صاحب کی موجودگی میں اور سی ایم صاحب کی موجودگی میں وہ پریس کانفرنس کر کے وہ بھی آپ کو تمام ڈیٹیل ضرور بتائیں گے. تھینک یو. اچھا سر، یہ بتائیں کہ سر جو گزشتہ 1-2 ہفتوں سے معاملات چل رہے ہیں کہ جو قومی شاہراہیں ہیں غیر محفوظ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر کیونکہ آپ کی طرف سے ایکشن بھی آیا، مگر اب تک کوئی کارروائی سامنے نہیں آئی کہ جو پتے کا معاملہ ہے وہ اب بھی سرعام جاری ہے. اور ان قومی شاہراہوں کو محفوظ بنانے کے لیے سر بھی موجود ہے، کس طریقے کے اقدامات جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ہمارے جو فورسز کے لوگ ہیں، جو پولیس ہے یا لیویز جو ہیں، یہ بھی ہم میں سے ہیں. اس میں بھی جس طرح ہم اچھا برا کرتے ہیں ان میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس جو رپورٹس آئیں اس پر ہم نے ایکشن لیا ہے، پولیس نے، آئی جی صاحب نے ایکشن لیا ہے. جو بندے اس میں ملوث تھے ان کو اسی ٹائم ہم نے جو ہے ٹرمینیٹ کر لیا ہے. اس چیز کو ہم نے پہلے بھی کہا برداشت نہیں کیا جائے گا. باقی شاہراہوں کے حوالے سے پرسوں بھی ایک اہم نوعیت کی میٹنگ تھی، سی ایم صاحب بھی اس میں تھے، تو اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ ابھی پولیس اور لیویز کا کام ہی یہی ہے کہ اس کو ہماری شاہراہیں محفوظ کرنی ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ ہماری فورسز لڑیں گی، شاہراہیں محفوظ کرنا پولیس اور لیویز کا کام ہے. اس میں انشاءاللہ ڈے بائی ڈے آپ کو امپرومنٹ نظر آئے گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ نئی حکومت ہے، چیزوں کو سمجھنے میں، سنبھالنے میں وقت لگے گا. آپ پہلے بھی وزیر داخلہ رہ چکے بلوچستان کے، تو آپ کو کافی تجربہ ہونا چاہیے نا کہ کیا اقدامات ہونے چاہیے گاؤں میں صورتحال کو ٹھیک کرنے میں، کیا معاملات ہیں، کیا مشکلات پیش آ سکتی ہے، کس طرح ان کو کور کرنا چاہیے. سمجھنے اور سنبھالنے کا مسئلہ نہیں ہے. جب آپ حکومت میں نئے آتے ہیں، آپ ایک نئی ذمہ داری ہوتی ہے، آپ کو ایک 6-7 مہینے کا گیپ ہو جاتا ہے، اس میں نئے مسائل آ جاتے ہیں، نئے بریفنگز ہو جاتے ہیں. جس طرح آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے جب حکومت تھی تو دہشت گردی جیسی کارروائیاں ضرور ہوتی تھی، لیکن جس طرح مچ کا واقعہ تھا اور جس طرح نوشکی کا واقعہ تھا تو اس میں اس طرح کے واقعات نہیں تھے. تو ابھی جو اس قسم کے نئے دہشت گردی کے واقعات جن کو ایک بڑی سپورٹ مل رہی ہے، اس حوالے سے ہم نئی حکمت عملی بنا رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے چیزیں کمزوریوں سے ہوئی ہیں آئندہ یہ چیزیں نہ ہوں. سراغ کے علاقے کلی دھم میں ایک اسکول کو نظر آتش کر دیا گیا گزشتہ رات، اس کے ریکارڈ روم کو جلا دیا گیا. تو کیا یہ دہشت گردی کا واقعہ کچھ معلوم ہو سکتا ہے گزشتہ رات کے واقعے میں؟ دیکھیں یہ ریسنٹلی ہوئے، اس کو فوراً ہم نہیں کہہ سکتے کسی پر. اس کو باقاعدہ ہمارے ادارے ہیں وہ پراپر تفتیش کر کے ایک پراپر اس کا ہمیں دے دیتے ہیں، پھر ہم اس پر آپ کو کہہ سکتے ہیں. جیسا ایران کی طرف سے فائرنگ واقعہ ہوا تھا 2 دن پہلے، کچھ وہاں کے سرحدی علاقے سے تعلق نے بلوچستان کے لوگوں کو کچھ اس میں ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور ساتھ یہ کہ 2 بندوقات بھی ایرانی فورسز بھوٹان کے ساتھ دے گی. کیا پیش رفت ہوئی، رابطہ کیا ایرانی گورنمنٹ سے یا ایران اس کارخانے سے کوئی رابطہ ہوا ہے اس معاملے میں؟ کیا
دیکھیں یہ ضرور ہمارا وہ ہے صوبہ ہے جس کے بارڈر میں یو ہے ہمیں علم ہوتا ہے، لیکن اس طرح کے ایکشنز پھر جو ہے فیڈرل گورنمنٹ لیتی ہے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ان کے ساتھ، تو ان کے علم میں ہے جو بھی پاکستان کے خود مختاری اور سالمیت پر حملہ کرے گا اس سے ضرور اس کو جواب طلبی ضرور کی جائے گی۔ صاحب آپ کے پاس CBP کا بھی چارج ہے اور DIG کوئٹہ کا بھی چارج ہے، کوئٹہ پہ بھی امن کی صورتحال بہتر نہیں ہوئی ہے، کچھ اطلاعات ایسی بھی ہے کہ کوئٹہ کے تھانے دکھتے ہیں، کوئی تھانہ اتنے کروڑ کا کوئی اتنے کروڑ کا، آپ کیا کہتے ہیں؟ سر کہنے کا بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں، میرے پاس بالکل چارج ہے، اور لیٹ می اشور یو آن دس فورم گورنمنٹ نے جس دن میری یہ پوسٹنگ اور ریویومرز اور یہ چیزیں FIR جتنی بھی چلی تھی اس پہ CM صاحب نے، ہوم منسٹر صاحب نے بڑی کلیئر ڈائریکشنز دی، اور میری طرف سے بھی ہماری طرف سے IG صاحب کی طرف سے بڑی کلیئر ہے کہ نہ تو ہم اس چیزوں میں انوالو ہوں گے اور نہ ہی کسی کو ہونے دیں گے، ہو ایور اٹ از، اگر اس طرح کی کوئی بھی بات کرتا ہے اور کرپشن کے حوالے سے اس پہ زیرو ٹالرنس ہے، اور انشاءاللہ اس کا رزلٹ کچھ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے اور آگے بھی نظر آئے گا۔ جہاں تک امن و امان چوری، موٹر سائیکل چوری اور باقی وہ بات آپ نے کی، اس میں کچھ گروپس ٹریس ہوئے ہیں، کچھ لسٹیں مزید بھی اس میں بن رہی ہیں، انشاءاللہ آپ کو ویزیبل چینج نظر آئے گی۔ روڈس کے اوپر آلریڈی جو میڈیا سے دوست آپ بھائیوں سے باقیوں سے رابطہ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے ہم سب کے ساتھ رابطے میں وی آر اوپن ٹو سجیشنز۔ آپ کی نالج پہ بھی کوئی ایسی چیز آتی ہے روڈ کے اوپر، ہم نے بڑی کلیئرلی گورنمنٹس کی طرف سے ڈائریکشنز، اور IG صاحب نے خود اس پہ میٹنگ شیئر کی اور تمام افسران کو، SPs کو، سب کو بلا کے یہی بتایا گیا کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز چاہے اگر وہ غلط ہے تو ہم اس کو ریبٹل کریں، اور اگر وہ ٹھیک ہے تو ہم اس پہ ایکشن لیں۔ خالی ریومرز اور پروپیگنڈا تو میں نہیں کہوں گا، خالی ریومرز پہ اس پہ نہ چلیں۔ اگر کسی کے پاس بھی اس سلسلے میں کوئی بھی چیز آتی ہے تو وہ اوپن فار اینی سجیشن ضرور بتائیں، اور ہم اس پہ ضرور ایکشن بھی لیں گے اور لے بھی لیں گے، ایسا نہیں کہ صرف لیں گے، لے بھی لیں گے۔ دعویٰ کیا سرفراز بموزی اور امام شمبی کی جانب سے جب ہتھیار ڈالا گیا تو یہ دعویٰ ہوا کہ حالات بہتر ہوں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد مزید کارروائیاں ہو رہی، وارداتیں ہو رہی ہیں، کیا ان کے ہتھیار ڈالنے سے اس سے فائدہ نہیں پہنچا؟ دیکھیں میں بارہا آپ لوگ کو کہتا ہوں کہ آپ سارے قوم کو اپنے ملک کے چیزوں کو بہت سیریس لینا چاہیے، کہ جب تک ہم سب، ہماری گورنمنٹ، ہمارے عوام، سول سوسائٹی، ہماری میڈیا، تمام ادارے ہم ایک پیج پر ہوں کہ یہ ایک دہشت گردی ہے، یہ دہشت گرد ہیں، یہ ہمارے ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، تو اس وقت ہم اس دہشت گردی کے خلاف کامیاب ہوں گے۔ دہشت گرد کامیاب ضرور ہوں گے، لیکن ہمیں مشکلات جب ہوں گی کہ جب ہم کسی دہشت گرد جس کے ہاتھ ہمارے لوگوں کے خون سے رنگے ہوتے ہیں، ہم اس کو پکڑتے ہیں تو ہماری میڈیا میں بھی آ جاتا ہے کہ چاپا مارا گیا، چادر اور چار دیواری کی تقدس کو پامال کیا گیا۔ ہماری اسمبلی میں بھی تحریک جمع کی جاتی ہے کہ چادر اور چار دیواری کی تقدس کو پامال کیا گیا۔ جو دہشت گرد ادھر سینکڑوں لوگوں کے مارنے کے لیے آئے، گورنمنٹ اس کے خلاف ایکشن لیتی ہے، میڈیا، سول سوسائٹی، پولیٹیشنز اس کو اپنے اس کے لیے استعمال کر کے ریاست کو پس پش ڈالتے ہیں۔ تو جب تک میں سمجھتا ہوں ہم سب اس ملک کے لیے نہیں سوچیں گے، ایک پیج پر نہیں ہوں گے، یہ جو ہے لوگ سلنڈر بھی کرتے جائیں گے، فورسز ان کا مقابلہ بھی کرتے جائیں گے، لیکن کامیابی ضرور ملے گی۔